4 रोज قبل جموں و کشمیر میں 47 جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کے آفیسران کے تبادلے کیے گئے اور ان تبادلوں نے جموں کشمیر میں ایک نئی سیاسی بحث کو جنم دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس الائنس حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام تبادلے ایل جی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، جو کہ لوگوں کی طرف سے چنی گئی حکومت کے دائرۂ اختیار میں مداخلت جیسی ہے۔ اسی بیچ آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں کشمیر میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں نیشنل کانفرنس و اس کے الائنس پارٹنرز MLAs نے شمولیت کی۔ اس اجلاس کے دوران الگ الگ معاملات پر تبادلہ خیال ہوا، جس میں خاص کر کے ان جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کے آفیسران کے تبادلوں کی معاملہ زیر بحث رہا۔ اس اجلاس کے بعد نیشنل کانفرنس اسپوک پرسن تنویر صادق و کانگریس لیڈران کی طرف سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا گیا، جس میں نیشنل کانفرنس و کانگریس سے جڑے ہوئے لوگوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ جموں کشمیر حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی نیشنل کانفرنس و کانگریس کی طرف سے کچھ اور معاملات پر بات رکھی گئی۔ آج الائنس پارٹی کے لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ تھی، جس کو چیئر جناب عمر عبداللہ صاحب نے کیا، جس میں ہمارے پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بھی تھے، الائنس پارٹنر کے چاہے وہ کانگریس کے تھے، نیشنل کانفرنس کے تھے یا انڈیپینڈنٹ جو MLAs تھے، وہ سب پریزنٹ تھے۔ میٹنگ میں ایک تھریڈ بیسڈ ڈسکشن ہوا، جس میں بہت ساری چیزوں پہ تبادلہ خیال ہوئے اور اس میٹنگ میں 2 اہم ریزولوشن پاس ہوئی ہیں۔ ایک ریزولوشن جو بہت اہم ہے، وہ جو کل راجیہ سبھا میں وقف بل امینڈمنٹ بل کو جو پاس کیا، اس کو پرزور طریقے سے ہم الائنس پارٹنر نے اس کی مذمت کی ہے اور اس کو نکارا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اور اس ملک کے جو مائنورٹی ہے اس کے خلاف۔ نمبر 2 جو دوسرا بہت اہم ایک ریزولوشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، جو بڑھ چڑھ کے لوگوں نے حصہ اس الیکشن میں لیا ہے، اس الیکشن، اس ووٹنگ، اس مینڈیٹ کی قدر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور جو بھی اس کی عزت نہیں کرتا وہ یہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کو انسلٹ کر رہا ہے۔ یہ دوسرا ہمارا ریزولوشن تھا اور ہم نے اس ریزولوشن کے ذریعے حکومت ہند کو پھر سے ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کی ہے کہ یہاں کا جو مینڈیٹ ہے اس کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 2 اہم چیز ہیں جس پہ ہم نے بات کی ہے۔ ہماری جو کوارڈینیشن ہے، چاہے وہ دلی کے ساتھ ہے یا یہاں کی جو LG ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، وہ بہت ہی ایک کوارڈینیٹڈ افیئر میں ہے، ایک کوارڈینیٹڈ طریقے سے ہے، لیکن اس کوارڈینیشن کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ ہم اگر پیار اور محبت سے اس حکومت کو چلنا دینا چاہتے ہیں اور گراؤنڈ پہ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری وہ چیز کو کمزوری نہ سمجھے۔ ہم لوگ یہ بار بار اور یہ آخر بار ہم یہ پھر سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈونٹ پش us to the wall while as we want that there should be a coordination between the center, between the LG administration and the government here. Don't take our coordination as our weakness. ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ یہ 2 اہم ریزولوشنز آج پاس ہوئے ہیں۔ آگے جا کے ہم آپ کے سوال بھی لے لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں نظام صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی 2-4 بات کریں، اس کے بعد ہم آپ کے سوال سر جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ کو جیسا تنویر صاحب نے کہا کہ جناب چیف منسٹر کے کہنے پہ، ان کی دعوت پہ الائنس پارٹنرز میں جتنے بھی لیجسلیٹرز ہیں ان کی ایک تفصیلی میٹنگ منعقد ہوئی، جس کا مقصد منشا صرف یہ تھا کہ جو یہاں پہ سیاسی حالات ہیں، آئینی امورات ہیں یا انتظامی امورات ہیں،
उस पर सैर हासिल बहस की जाए। बहस हुई, कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज थे वो ज़ेर बहस आए, कुछ शॉर्ट टर्म इमीडिएट इश्यूज थे वो ज़ेर बहस आए। पहले मरहले पे कि मैं जो कहूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सीनियर लीडर किसी मजबूरी के सबब, जैसे हमारे दो लीडर तारिक साहब और मीर साहब, वो मीटिंग में नहीं आ पाए क्योंकि कांग्रेस की एक अहम मीटिंग दिल्ली में मुनक्कद होने वाली थी। इसलिए मुझे मैंडेट दिया गया था कि मैं कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन करके अपने बाकी एमएलएज को साथ रखूं। इसी तरह कुछ और लोग भी रहे होंगे, लेकिन एक बात हर एक को समझनी चाहिए कि अलायंस में जितने भी एमएलएज हैं, नंबर वन, दे आर फुल्ली बिहाइंड द लीडर ऑफ द हाउस जनाब उमर अब्दुल्ला, नंबर वन। नंबर टू, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे वक्फ हो, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट का मैंडेट हो, चाहे पीपुल्स एस्पिरेशंस हो, उसके बारे में यूनानिमिटी है कि एक तदब्बुर के साथ दिल्ली के साथ भी मामलात हल किए जाएंगे और राजभवन के साथ भी मामलात हल किए जाएंगे। वी वांट टू कन्वे that there can be moles here or there who want to destabilize peace, who want to destabilize the political process, who want to undermine democracy and its institutions. We have unanimously held that legislature, which has a popular mandate, is one credible and acceptable forum above all after parliament, which will take a call. That's what little I